انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا شکاگو کے اندر امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی ریسرچ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے 48,872 مقامات پہ الف کو استعمال کیا ہوا ہے، 11,228 مقامات کے اوپر با کو استعمال کیا ہے، 1199 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا، 1276 مقامات کے اوپر سا کو استعمال کیا، 3273 مقامات کے اوپر جیم کو استعمال کیا، 973 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا، 2416 مقامات کے اوپر خا کو استعمال کیا، 5642 مقامات پہ دال کو استعمال کیا، 4697 مقامات پہ زال کو استعمال کیا، 11,793 مقامات کے اوپر را کو استعمال کیا، 1590 مقامات کے اوپر زا کو استعمال کیا، 5891 مقامات کے اوپر سین کو استعمال کیا، 2253 مقامات کے اوپر شین کو استعمال کیا، 2013 مقامات کے اوپر سواد کو استعمال کیا، 1607 مقامات کے اوپر داد کو استعمال کیا، 1274 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا، 842 مقامات کے اوپر زا کو استعمال کیا، 92,200 مقامات کے اوپر عین کو استعمال کیا، 2208 مقامات کے اوپر غین کو استعمال کیا، 8499 مقامات کے اوپر فا کو استعمال کیا، 6813 مقامات کے اوپر قاف کو استعمال کیا، 9522 مقامات کے اوپر کاف کو استعمال کیا، 3432 مقامات کے اوپر لام کو استعمال کیا، 2,06,535 مقامات کے اوپر میم کو استعمال کیا، 2,06,560 مقامات کے اوپر نون کو استعمال کیا، 2556 مقامات کے اوپر واو کو استعمال کیا، 1907 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا، 4115 مقامات کے اوپر حمزہ کو استعمال کیا، اور اسی قرآن میں رب ذوالجلال نے 25,919 مقامات کے اوپر یا کو استعمال کیا ہوا ہے۔ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن مصدق بھی مطہر بھی مبین بھی، قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن نذیرت بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تأثیر بھی مؤثر بھی اثر بھی، محشر کی مثالیں ہیں سدرا کے ثمر بھی، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن تو منبع ہے جود و سخا کا، ارے قرآن معجزہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر قرآن میں ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، ہے ان کے نام میں اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا، شاہی تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار جب عرش بری پر گئے معراج کا عالم کیا ہوگا، اس رات خدیجہ کبریٰ کے سرتاج کا عالم کیا ہوگا، پاپوش جو پہنی دنیا میں نالین مقدس کہلائی، جو حشر کے دن وہ پہنیں گے اس تاج کا عالم کیا ہوگا۔ شاعر نے کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل گر یہ سجدہ ان کو
روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو، فریاد امتی کرے جو حال زار میں، فریاد امتی یارو فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا راز کی بات کی؟ وہ کہتے ہیں وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گناہ گوں، عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں میں اپنے آپ میں نہ رہوں، ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق، نہ مال و دولت قارون نہ فکر افلاطون، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ایڈورڈ گبن ایڈورڈ گبن انگلش ہسٹورین ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی ڈیکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر، اس کے اندر وہ لکھتا ہے بلکہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسی لیے تو کہا تھا نا الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، اپنے منہ تعریفہ کرن والی وڈائی نہیں ہوندی بلکہ مزہ تا آندا ہے جدوں تہاڈے بیگانے بھی تہاڈی تعریف کرن، جب بیگانے تعریف کرتے ہیں اس کا انوکھا مزہ ہوتا ہے۔ تو انگلش ہسٹورین ایڈورڈ گبن کہتا ہے the night journey of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam gravely related by Muhammad himself، وہ کہتا ہے کہ رات یہ جو معراج کی رات ہے نا یہ وکھری اسی لیے ہے کیونکہ ساری داستان کسی اور نے نہیں خود آمینہ کے لال نے سنائی ہے، خود حضور نے سنائی ہے، اور آگے کہتا ہے firmly believed by his disciples، اور وہ کہتا ہے ان کو ماننے والے ان کے صحابہ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، آنکھیں بند کر کے کہا جے ساڈا محمد مصطفیٰ مدنی منڈھار آکھدا ہے نا کہ خدا دی قسمیں سچ آکھدا پیا ہے، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، جبریل کون تصدیق کرے گا؟ جبریل نے کہا صدیق ہے نا، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل الخلق بعد از انبیاء ہے، جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، کوئی تو سمجھے انہیں ہوش والا، کوئی تو جانے انہیں ہوش والا، کوئی تو پہچانے انہیں ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ،
میں سب سے نرالا آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفعت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، جمال میں اول، کمال میں اول، قال میں اول، حال میں اول، شان میں اول، حسن میں اول، عقیدت میں اول، چاہت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، شعیب سے پہلے، دانیال سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اصل میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، تڑپ تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشفت تجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، جو گئے فرش سے عرش تک، وہ براق لے گئے بے دڑک، طبقے زمین ورکے فلک، گئے نیچے پاؤں سے پل سڑک، لٹے زلف کی جو گئی لٹک، تو جہان سارا گیا مہک، ہوئی مست بلبلے اس قدر کہ یہ غنچے بولے چٹک چٹک، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، خیر الورا صدر التقا، نجم الہدا، نور العلا، شمس الضحا، بدر الدجا، یعنی محمد مصطفیٰ، آقا روائے سالار دی، یا رحمت للعالمین، اے مقتدائے مرسلی، اے پیشوائے انبیاء، جنت نشانے کوئے تو، والشمس ایمان روئے تو، واللیل وصف روئے تو، خوبی رویت والدہا، اس میں آزمی، جس میں تو جانے عالمی، ذات تو فخر آدمی، شان تو شان کبریا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، یہی ابتدا یہی انتہا، کہ فروغ جلوائے حق نما، کہ جہان سارا چمک اٹھا، کشفت تجا بجمالہ، یہ کمال خلق محمدی، کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نعرہ امتی، حسنت جمیع خصالہ، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ خدا پاک نے خود کہا، صلو علیہ وآلہ، اے مظہر نور خدا، بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، حیدر حیدر، علی علی، اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، میں نے ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر بولا ہے، مجھ سے جو رہ جائے گا وہ میرا بیٹا بولے گا، مولا علی مشکل کشا، کشفت تجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ، حسنت جمیع خصالہ،